بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اس کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ یو ایس اے میں ہیلتھ انشورنس کمپنی کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں، کس طرح سے انشورنس کرائی جاتی ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، کیا پروسیجر ہوتا ہے، اس ویڈیو میں یہ بتا رہی ہوں۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو کائنڈلی یہیں پہ لائک کر دیں، اور اگر فرسٹ ٹائم میرے چینل کو وزٹ کریں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ جایا کریں۔ جی، تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ انشورنس کیا ہے۔ انشورنس کو اردو میں بیمہ پالیسی بھی کہا جاتا ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، یو کے، جرمنی، فرانس اور پاکستان سمیت ہر ملک میں انشورنس کی کمپنیاں موجود ہیں۔ یہ جو کنٹری ہیں جیسے یو ایس اے، کینیڈا، یو کے وغیرہ، یہاں بہت بڑی انشورنس کی کمپنیاں ہیں اور وہ فیسلٹیز بھی اسی حساب سے دیتی ہیں جو کہ ہماری کنٹری میں نہیں ہیں۔ جب آپ انشورنس کرا دیتے ہیں تو خدا نخواستہ کسی بھی حادثے کی صورت میں، خواہ وہ قدرتی آفات کی صورت میں ہو یا زمینی حادثات کی صورت میں، آپ کو اس کی پیمنٹ ملتی ہے۔ وہ کیسے ملتی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو انشورنس کمپنی میں اپنی رجسٹریشن کروانا پڑتی ہے، اپنے اثاثے شو کرانا پڑتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، اور یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس چیز کی انشورنس کرا رہے ہیں۔ آپ اپنے بزنس کی انشورنس بھی کرا سکتے ہیں، گاڑی کی انشورنس بھی کرا سکتے ہیں، پراپرٹی کی انشورنس کروا سکتے ہیں، اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ کمپنی کو کہ ہم کس چیز کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں۔ ہیلتھ کی انشورنس کروا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر ماہ قسط آپ کو پے کرنی پڑتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا گاڑی چوری ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کمپنی آپ کو اس کی پیمنٹ کرتی ہے۔ اس طرح سے آپ کے نقصان کی کافی حد تک تلافی ہو جاتی ہے۔ یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس وغیرہ میں بڑی بڑی انشورنس کمپنیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالی اور جانی نقصان سے بچائے، لیکن پھر بھی نفع اور نقصان زندگی کا حصہ ہے۔ تو اگر آپ نے انشورنس نہیں کرائی تو کرا سکتے ہیں، اس کا آپ کو بینیفٹ ہی ملے گا۔ یو ایس اے اور دیگر ممالک میں بزنس کی انشورنس ہوتی ہے، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو کمپنی کو انفارم کیا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پیمنٹ کی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں سفر کرتے ہوئے تو گاڑی کی پیمنٹ کی جاتی ہے، اور جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کی جو پیمنٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی کمپنی پر ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی جسمانی چوٹ آتی ہے یا جسمانی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو علاج پر جو خرچہ آتا ہے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے کمپنی کی طرف سے، یہ کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ سے، کسی شہر سے بھی انشورنس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ یو ایس اے کی انشورنس کی پالیسیز کی بات کی جائے تو وہ کیسے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس پالیسیز کے تھرو ہیلتھ انشورنس کے لیے ان کی کچھ پرسنٹیج فکس ہوتی ہے، مثلا 10% آپ نے ضرور پے کرنا ہوتا ہے۔ ہر انشورنس کی کمپنی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو میڈیکیشن کے لیے 10% پے کرتی ہیں، باقی آپ کو خود پے کرنا ہوتا ہے۔ وہاں کچھ کمپنیاں منتھلی قسط لیتی ہیں اور کچھ ایئرلی لیتی ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی انشورنس پالیسی لینا چاہتے ہیں تو ان کے فارم فل اپ کرنے ہوتے ہیں، اور آپ پالیسی کے لیے اگر ایلیجیبل ہوں تو وہ پالیسی آپ کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے، اور اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو وہ پالیسی پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے آپ کی انکم چیک کی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، یا آپ رینٹ والے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو فیسیلیٹیز تھوڑی سی زیادہ دی جاتی ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کا اپنا گھر اور گاڑی ہے۔
اس طرح ان کا برڈن کم ہو جاتا ہے، کیونکہ مہنگائی صرف ہماری کنٹری میں نہیں ہے، USA میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور ان 1-2 سالوں میں خاص طور پر کووڈ کے بعد تو بہت زیادہ مہنگائی بڑھی ہے۔ اس وقت وہاں پہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہے، کھانے پینے کی اشیاء اور سب کچھ ہی بہت زیادہ مہنگا ہے۔ جس طرح سے ہماری کنٹری میں لوگ پریشان ہیں، اسی طرح سے وہاں بھی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے، جیسے کینسر ہے یا جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، تو یہ کمپنی پے کرتی ہے علاج کے لیے، اور ہیلتھ انشورنس سے آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ ملتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں اور گورنمنٹ ہی الاؤ کرتی ہے۔ اس طرح جب نیشن خوشحال رہتی ہے تو ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی سخت قسم کی ڈیزیزز ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ کینسر ہے، ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، تو تمام ٹیسٹ اور علاج کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایون کہ جو انسولین کے انجیکشن ہیں وہ بھی کمپنی کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں، اور کینسر کے بہت ہی مہنگے ٹیسٹ ہیں، کیمو تھراپی ہے، بہت زیادہ مہنگا علاج ہے کینسر کا، تو اس میں بھی کمپنی پورا آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے۔ اکثر تو آپ کو بالکل بھی پے نہیں کرنا پڑتا، اور اگر انشورنس آپ نے ہیلتھ انشورنس نہیں کروائی اور خدا نخواستہ کسی بیماری کا، کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انسان فائنینشلی طور پر بالکل ہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو انشورنس اگر آپ کروا لیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر ہیلتھ سینٹرز ہیں جہاں پہ ذہنی اور جسمانی معذور بچوں کو بہت اچھے طریقے سے ٹیک کیئر کی جاتی ہے۔ جو خود سے کھا پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ان کو باقاعدہ کھانا پینا سکھایا جاتا ہے، چلنا سکھایا جاتا ہے۔ اس حصے میں جو ٹولز ہیں وہ بھی ان کو مہیا کیے جاتے ہیں، یعنی بہترین علاج کیا جاتا ہے، بہترین فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں انسان کی لائف کو ایزی بنانے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں، اور انسان ٹینشن اور مینٹلی سٹریس سے بچ جاتا ہے، اور کیئر بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتی رہتی ہے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کائنڈلی لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر فرسٹ ٹائم میرے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ایسی انفارمیٹیو سی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور مجھے آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، USA کی ہیلتھ انشورنس کی پالیسیز کے متعلق جان کر آپ کو کیسا لگا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آؤں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔